اس دنیا میں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا دنیا موج مستی کا نام ہے یا کچھ اور؟ بولو۔ یہ دو باتیں، تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، اور پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کیا ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے سلام و دعا کو سنتے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، 1 گھنٹے کے اندر میری تقریر ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ادب سے بیٹھے، آپ کی طبیعت مچلے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم قرآن مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طب و نزہت، جن کی شان نہ آقوینا کل کوثر، شافع بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم صلی اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو بالکل بیداری کی حالت میں سنیے، اور کوئی اٹھے تو اسے پکڑ کے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ شعر ملاحظہ فرمائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تربہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو مال و اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے، اللہ کی یادوں سے دور کر دے، صراط مستقیم سے دور کر دے، نماز روزہ سے تم کو دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اپنی اولاد سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے پیسہ کوری ہیرے جواہرات کارخانہ فیکٹری ان تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت میں تم بے ایمان بن جاؤ، ان کی محبت میں تمہارے عاقبت بگڑ جائے، ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، زمین کھا گئی،
कीड़े मकोड़े खा गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मर गए, नामो निशान खत्म। दुनिया में उसकी कोई निशानी नहीं बाकी, कोई पहचान नहीं बाकी, कोई औलाद नहीं बाकी। इधर देखिए, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। तुम यजीद को देखो, करबला के मैदान में 22,000 सिपाहियों को भेजा कि हुसैन को मिटा दो, खानदान हुसैन को मिटा दो, हुसैन की नस्ल को दुनिया से मिटा दो। लेकिन तारीख बताती है 22,000 लश्कर मिट गया, उसकी नस्लें मिट गई, यजीद मिट गया, यजीद की नस्लें मिट गई। लेकिन हुसैन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। उनकी नस्लें जैसे कल चमक रही थी आज चमक रही है। उनकी औलादें जैसे दुनिया में कल बाकी थी आज भी बाकी है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो रसूल की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद मजार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, इधर देखो, मरना सबको है मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, शरीयत की नाफरमानी करके मत मरो, अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी करके मत मरो, शरीयत की खिलाफ वर्जी करके मत मरो। इधर देखो, मरना है तो कुरान पढ़ के मरो, नमाजी होकर मरो, माँ बाप की खिदमतें करके मरो, अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, किसी काफिर मुशरिक को मौत आती है, जैसे उसका जनाजा लोग कांधे पर उठाते हैं, वो चीख चीख कर कहता है, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल ठीक नहीं है। ऐ हमारे बच्चों, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा, मुझे मत निकालो, मुझे मत ले जाओ, मेरे आमाल ठीक नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मुझ पर सजा मुसल्लत होने वाली है। कसम खुदा, पैगंबर फरमाते हैं कि जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो इधर देखिए, वो चीख चीख कर अपने बच्चों से कहते हैं, अहले खाना से कहते हैं, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी दफन करो, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, पहले वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, फिर बाद में वो हदीस, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर। 1 घंटा आपको बैठना है, घड़ी देखकर 1 घंटे के अंदर तकरीर खत्म होनी है, कोई उठकर जाएगा नहीं, जो उठे उसे पकड़ कर बैठाओ। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और
اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو برائیوں سے بچتے ہو جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ میرا ذہن بنائیے تاکہ میں صحیح رنگ میں بولنے کی کوشش کروں. میری طرف دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے کیا کہا سنیے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ ادھر دیکھو جو بندہ جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے جو بندہ جلسے میں بھی اللہ کا خوف رکھے جو بندہ جلسے میں بھی ادھر دیکھیے برائیوں سے بچے مسجد میں نماز پڑھے تو وہاں بھی اگر بندہ جس انداز میں رہتا ہے برائی نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا غیبت نہیں کرتا تو جس انداز میں مسجد میں ہوتا ہے جس انداز میں جلسے میں ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اگر اسی انداز میں اپنے گھر پہ ہو تو اللہ کے فرشتے اس کی زیارت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہے مرد مومن کی شان. اس لیے اچھی زندگی گزارو. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت بچوں کی محبت رشتہ دار کی محبت انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے بچوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اولاد سے ہوشیار رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں غافل کر دے اور جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے. اگر اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے کافی آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں. ایسے نہیں کام چلے گا بیدار ہو کر سنیے بس میری تقریر. اب ادھر دیکھیے 35 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 40 منٹ بچی ہے اس لیے آپ بالکل ادب سے بیٹھے. سارا مجمع اگر لمبی حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ.